जी बच्चों, तो मैंने आपको डॉक्टर अख्तर हमीद ख़ान, ये जो तस्वीरी कहानी सिलसिला है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने शाया किया है, जिसमें कई किताबें हैं, कई शख्सियात हमारे मुल्क की, पाकिस्तान की अहम शख्सियात हैं। और हाँ, मैं ये तो बता दूं कि इस किताब को की जो तस्वीरें हैं, जो इलस्ट्रेट किया है, उनका नाम है खालिद हमीद ख़ान। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि इस सिलसिले में कई किताबें हैं, और ये जो है ये इस तरह से ग्राफिक स्टोरीज़, तस्वीरी कहानियाँ हैं जो आपको पढ़ के बहुत मज़े से इन शख्सियात की पूरी ज़िंदगी के बारे में मालूम होता है, बचपन से लेकर और बड़े होने तक उन्होंने जो जो काम किए और क्यों वो मशहूर हुए। ठीक है। तो और एक अहम बात ये कि ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने सिलसिला शाये किया है, ये उर्दू अंग्रेज़ी दोनों ज़ुबानों में है। ठीक है, दोनों ज़ुबानों में आपको ये किताब मिलेगी। अच्छा, तो अब हम देखते हैं, हमने जो छोड़ा था सिलसिला वो ये इसका जो पहला पार्ट था कि वो कह रहे हैं अपने दोस्त से कि अब तो मुझे लगता है हमारी छुट्टी होने वाली है ना। अच्छा, तो हाँ, तो अब वो यही बात अपनी बेगम से भी कर रहे हैं, ये देखिए इस तस्वीर में। और वो कह रहे हैं कि देखो, अब मुझे यहाँ पर पुराना काट कबाड़ तो समझा ही जा रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी की दावत को कबूल कर लूँ। जिसका मतलब है कि मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने उनको वहाँ आने की दावत दी थी। तो उनकी बेगम ने क्योंकि उनसे पूछा था कि आपने उनको क्या जवाब दिया, तो बेगम कह रही है और वहाँ तरक्यात के प्रोफेसर बन जाएं। वो आपसे इसी मजमून को पढ़ाने के लिए तो कह रहे हैं जिसके आप माहिर हैं, ज़ाहिर है ना। वो डेवलपमेंटल स्टडीज़ के लिए, तरक्यात के मजमून को पढ़ाने के लिए उनको बुला रहे थे। तो डॉक्टर साहब ने कहा हाँ, ये तो सही है, तुम और आयशा मेरे साथ जाने की तैयारियां कर लो। ये देखिए उनकी बेटी आयशा भी बैठी हुई हैं। अच्छा, उस वक्त, उस ज़माने में वो छोटी सी थी, अब तो वो आपको पता है वो फिर डॉक्टर बनी और वो इस्लामाबाद में रहती हैं। अच्छा, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखिए ये जो तस्वीर है, इसमें ये कह रहे हैं कि जनाब अख्तर हमीद ख़ान साहब, मेरे लिए ये बात बाइसे फ़ख्र है कि देही तरक्याती कामों के लिए आपकी खिदमात पर मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी आपको डॉक्टरेट की एजाज़ी यानी ऑनररी डिग्री डॉक्टरेट की पेश करती है। मेरी तरफ से इसकी आप मुबारकबाद कबूल करें। तो डॉक्टर साहब, मतलब डॉक्टर अख्तर हमीद ख़ान, इसीलिए कहते हैं कि उनको ये एजाज़ी डिग्री मिली थी। अच्छा भाई, डॉक्टर अख्तर हमीद ख़ान अमेरिका में फिर उन्होंने 2 साल गुजारे और वहाँ के तलबा की रहनुमाई करके वापस कराची आ गए। गो कि अब उनकी उम्र 60 साल की थी, लेकिन उनमें अब भी काम करने का अनथक जज्बा मौजूद था। बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल BCCI के सरबराह और मुमताज़ बैंकार जनाब आगा हसन आबदी ने उन्हें कराची के इलाके औरंगी में एक खैराती अस्पताल और स्कूल कायम करने की पेशकश की। ठीक है, ये बातें हो रही हैं यहाँ पर। और तो डॉक्टर साहब ने पता है क्या कहा उनसे, उन्होंने कहा कि देखिए आगा साहब, मैं 6 महीने तक औरंगी में घूम फिर कर वहाँ के लोगों से मिलूँगा और ये मालूम करूँगा कि लोगों की क्या मुश्किलात हैं, उनकी क्या ज़रूरियात हैं। मेरे नज़दीक लोगों को मुनज़्ज़म करने ही से माशरती जो रुकावटें हैं वो दूर की जा सकती हैं, कि यानी लोग इकट्ठे हों और जो अपने मसाइल हैं उनके बारे में वो सोचें और उनको हल करें। अच्छा, तो एक साहब पूछ रहे हैं, डॉक्टर साहब कराची वापस आना कैसा लग रहा है? तो उन्होंने कहा, भाई ये शहर मेरे लिए तकरीबन नया है, मैं काफ़ी हद तक इससे मानूस हूँ, मगर अब यही मेरा घर है। और उनकी बेगम ने कहा, और आप तो जानते हैं कि डॉक्टर साहब के पास सिर्फ एक टूटी फूटी जीप है,
تو بس اسی جیپ میں اس علاقے کے چکر کاٹتے ہیں. ان کے پاس نہ دفتر ہے نہ سٹاف ہے، یعنی وہ اورنگی کے چکر کاٹا کرتے تھے. اچھا، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اورنگی کے لوگوں میں اپنی مدد آپ کا جذبہ تو پہلے ہی موجود ہے. انہوں نے گھر، اسکول اور کلینک بنائے ہیں، مگر میرے ذہن میں 3 اہم سوالات ہیں. تو پہلا یہ ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ اپنی مدد آپ کر رہے ہیں. دوسرا، تو پھر مسئلے حل کیوں نہیں ہوتے؟ تو اس لیے کہ ان کے گھر اور دوسری عمارتیں تکنیکی طور پر یعنی ٹیکنیکلی وہ صحیح نہیں ہیں، ناقص ہیں، ٹھیک ہے، اور ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں. اچھا، تیسرا کیا ہے؟ تو اب کیا کیا جائے، ہے نا، یہی سوال ہے ان لوگوں کو. پھر انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو تکنیکی تعلیم یا معاونت کیسے دی جائے، ان کو کیسے مطلب یہ سمجھایا جائے، سکھایا جائے کہ ابھی تک جس طرح سے آپ چیزیں بنا رہے تھے تو اس میں نقص تھے، تو اس کو صحیح کیسے کیا جائے. یہ دیکھیے پھر یہ دفتر، جو پرانا دفتر تھا، اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کہلایا یہ پروجیکٹ، اور او پی پی کے نام سے یہ جانا جاتا ہے، اورنگی پائلٹ پروجیکٹ. ہاں، تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں یہ حکومت کا منصوبہ نہیں ہے، نہ ہی حکومت سے کوئی مالی مدد مل رہی ہے. دیکھو، میں یہاں اورنگی میں کبھی اپنے پچھلے تجربوں یعنی پہلے تحقیق کرو، اپنے تجربے سے سیکھو، پھر دوسروں کو سکھاؤ کے تحت ہی مطلب میں یہاں پر کام کرنا چاہتا ہوں. تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جو عام طور پر ہماری اس طرح کی جو بستیاں ہوتی ہیں جہاں پر غریب لوگ آ کر بستے ہیں، تو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں وہاں پر. اچھا، اورنگی کراچی شہر کی سب سے بڑی غریب آبادی ہے. اس کی آبادی بہت زیادہ ہے، مطلب 12-15 لاکھ سے زائد. یہاں بنگلہ دیش سے ہجرت کرنے والے بہاری لوگوں کی آبادی کے علاوہ اردو، پنجابی، سندھی، بلوچی اور پشتو زبانیں بولنے والے لوگ بھی آباد ہیں. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ یہاں اس تصویر میں کون کون ہیں. عارف حسن صاحب ہیں جو شروع سے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تھے، اور پروین رحمان ہیں، اور انور راشد ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بہت ہی اہم لوگ ہیں، اور جناب یہ باتیں کر رہے ہیں. تو یہ بات ہو رہی ہے کہ روزگار کے علاوہ اورنگی کے 3 بنیادی مسائل اور ہیں، یعنی ایک تو ہے رہائش، پھر گندگی کا نکاس یا صحت اور صفائی جو اسی سے مطلب جڑی ہوئی ہے، اور تعلیم. میرے نزدیک یہ بات بہت اہم ہے کہ یہاں کے لوگوں کو منظم کرنے والے یہیں کے لوگ ہوں، یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں. تو انور راشد کہتے ہیں ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ جب یہاں اتنے ہزاروں مکانات کی تعمیر جو ہے لوگوں نے اپنے سرمایہ سے کی ہے، تو پھر گندے پانی کے نکاس کا اور سینیٹیشن کا انتظام جو ہے وہ کیوں نہیں کیا. تو ایک اور جو ان کے سٹاف ممبر تھے انہوں نے کہا ہمیں پہلے گلیوں کی پیمائش کر کے ان کے نقشے بنوانے ہوں گے. اور ڈاکٹر صاحب نے کہا صحیح بات کہی آپ نے. اور ان کا جو سوال تھا کہ گندے پانی کے نکاس کا اور سینیٹیشن کا انتظام کیوں نہیں ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ اچھا سوال ہے. ہم نے اس سلسلے میں جو چھان بین کی تھی اس سے پتہ چلا کہ لوگ صفائی اور زیر زمین یعنی زمین کے نیچے گٹر لائنوں کی تعمیر کو حکومت کی ذمہ داری سمجھتے ہیں. میں نے آپ کو اس لیے زحمت دی ہے کہ ہمیں یہاں کے لوگوں کو منظم کر کے اور انہیں تکنیکی مہارت فراہم کرنی ہے، ان کو فلش لیٹرین اور مین ہول بنانا سکھانا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو 2 ان کے ساتھ آرکیٹیکٹس تھے، عارف حسن صاحب اور پروین رحمان. اچھا، لیکن جو دوسرے جو مسائل تھے نا، جو تعلیم کی کمی جب ہوتی ہے تو آپ بہت سارے دوسری چیزوں میں اعتقاد آپ کا ہوتا ہے. جو یہ دیکھیے
یہ جو عورت کھڑی ہے وہ دوسری عورت سے بات کر رہی ہے کہ میرے دونوں بچے بیمار رہتے ہیں، ہم تو دوائیوں پر خرچ کر کر کے تھک چکے ہیں، مجھے پکا یقین ہے کہ میرے بچوں کو کسی کی بری نظر لگ گئی ہے۔ اور وہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہتی ہے بہن بچوں کو عامل بابا کے پاس لے جاؤ، وہ اگلی گلی میں کے نکڑ ہی پر ان کا وہیں تو آستانہ ہے، دیکھو ایسا عمل کریں گے کہ سب بیماری غائب ہو جائے گی۔ جس نے نظر لگائی ہے یا کوئی جادو ٹونا کیا ہے، تعویذ کروایا ہے، تو اس کا بھی پتہ چل جائے گا، بہت پہنچے ہوئے ہیں وہ بزرگ۔ تو یہ سب جو باتیں ہیں نا، یہ بہت جہالت کی باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، کوئی نظر وظر لگنا اور یہ تعویذ گنڈے اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کم تعلیم کی وجہ سے لوگ ان چیزوں پر اعتقاد کرتے ہیں۔ تو پھر یہ کام شروع ہوا، یہ دیکھیے یہ اس طرح سے گلیوں میں وہاں پر اورنگی کی کام شروع کیا، تو گھروں میں فلش سسٹم اور زمین کے نیچے پکی گٹر لائنوں سے علاقہ صاف ستھرا ہو جائے گا اور بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ حکومت کے پاس سینیٹیشن کا مہنگا نظام ہے جو اورنگی جیسا غریب علاقہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر صاحب کے بتائے ہوئے اپنی مدد آپ کے اصول پر آپ سب نے عمل کیا تو اب اورنگی بہتر سے بہتر ہی ہوتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ او پی پی نے سینیٹیشن کا نظام درست کرنے کے بعد رہائش کے کا جو مسئلہ تھا اس پر توجہ دی۔ اس کے آرکیٹیکٹ اور انجینئروں نے سیمنٹ اور بجری کے مضبوط بلاک بنانے کے لیے سانچے بنائے اور اورنگی کے تھلے والوں کو دیے۔ راج مزدوروں کی بھی تربیت کی، نمونے کے مکان بنائے جن پر عام مکانوں کے مقابلے میں بہت کم خرچہ ہوا۔ تو دیکھیے اب لوگ جب دیکھ رہے ہیں یہ سیمپل جو ہیں مکان، تو یہ عورت کہہ رہی ہے کتنا روشن اور ہوادار مکان ہے یہ، اور وہ صاحب کہہ رہے ہیں اور دوسرے مکانوں کے مقابلے میں اس کی لاگت آدھی سے بھی کم ہے، او پی پی کے مشورے سے ہم بھی ایسا ہی مکان بنوا سکتے ہیں۔ اور پھر یہ میٹنگ ظاہر ہوتی رہتی تھی، ہے نا، تو وہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب او پی پی کے سروے کے مطابق اورنگی میں 11,000 دکانیں اور ورکشاپ بھی تو ہزاروں خاندانوں کی معاشی ضروریات کو پورا کر رہی ہیں۔ پروین آپ کے پاس محلوں گلیوں وغیرہ کی کیا تعداد ہے؟ تو پروین کہہ رہی ہیں انور راشد 110 سیکٹر ہیں اور اس میں مطلب 6,000 سے زیادہ جو ہیں وہ گلیاں ہیں، 6,347 پروین نے ایگزیکٹ گلیوں کا بتایا۔ عارف حسن آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر صاحب ریسرچ اور ٹریننگ انسٹیٹیوٹ RTI قائم کرنے کے بعد صحت اور فیملی پلاننگ کے ادارے قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو مطلب کام یہ ہم بات کر رہے ہیں 1990 کی، ظاہر ہے کہ یہ جو سارے فگرز ہیں وہ پھر تو بہت اور بھی بڑھ گئے، اور پھر یہ سب بہت یہ ساری چیزیں، یہ ٹیکنیکل مسائل اور ان کے حل اور ڈیٹا جمع کرنا اور ہے نا، تو بہت ساری باتیں سامنے آئیں۔ اور ایک تصویر میں پروین رحمان کہہ رہی ہیں کہ کراچی کی کچی آبادیاں نہیں ہیں، ہاں انہیں ہم غریب آبادی ضرور کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ ساری آبادیاں قانونی ضوابط کے دائرے میں مان لی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت اہم بات تھی۔ پروین رحمان جو آرکیٹیکٹ تھیں اور بدقسمتی سے جو ہمارے درمیان اب نہیں ہیں، لیکن انہوں نے جتنا زبردست کام کیا تو اس کی شاید ہی کوئی مثال ملتی ہو۔ تو 9 اکتوبر 2000 کو ڈاکٹر اختر حمید خان امریکہ میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے اپنی زندگی ہی میں او پی پی کے تینوں اداروں کی ساری ذمہ داریاں 1978 میں انہیں چلانے والوں کو منتقل کر دی تھی۔
OPP इंस्टीट्यूट यानी OPP इंस्टीट्यूशंस का जो दफ्तर है वो फिर एक नई और सादा इमारत में मुंतकिल हो चुका था। डॉक्टर साहब की मैयत कराची लाई गई और इसी दफ्तर के अहाते में इस अजीम पाकिस्तानी को सुपर्द खाक किया गया। लेकिन ज़ाहिर है बच्चों, वो अपने काम की बदौलत आज भी वो भी ज़िंदा हैं और हम कहते हैं कि परवीन भी ज़िंदा हैं। ठीक है, तो जो लोग बड़े बड़े काम करते हैं इस किस्म के, वो मरते नहीं हैं कभी। ठीक है ना? तो इजाज़त, अब खुदा हाफिज़।